مبارک آپ کو کہتا ہے احمد ساجدی چینل۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه العزيز والفرقان الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. وقال الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمير الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. معزز و موقر قابل صدر احترام معزز شخصیات، تشریف فرما میرے حد العزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں رمضان المبارک سے متعلق بہت ساری فضیلتیں بیان فرمائی ہے، جس میں سے ہم نے ابھی 2 آیتیں کریمہ پڑھی. جو پہلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس کا ترجمہ اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم روزہ رکھو، یہ روزہ تم پر فرض کیا گیا ہے جس طرح سے پہلے امتوں پر کیا گیا تھا. اور فرمایا لعلکم تتقون. یہ آخر روزہ کیوں رکھا جائے؟ اس کا مقصد ہونا چاہیے رکھنے کا. تو اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ، بزرگ ہو جاؤ. ہمارے اور آپ کے درمیان جو دوری ہے، جو فصل ہے، وہ وصل میں شامل ہو جائے، یعنی بندہ میری طرف رجوع ہو جائے، رجوع الی اللہ کی طرف بندہ زیادہ قربت حاصل کر لے. لعلکم تتقون. اب اس آیت کریمہ سے ہمیں اور آپ کو یعنی امت محمدیہ کو، اللہ کے بندوں کو کیا سبق ملتا ہے، کون سی سبق آموز باتیں ہمیں حاصل کرنے کو ملتی ہیں، وہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اور آگے اللہ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ہم نے رمضان المبارک میں قرآن کریم جیسی مقدس کتاب کو نازل کیا. بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ اللہ رب العزت نے اپنی کتابیں، جو بھی کتابیں نازل کی، وہ رمضان المبارک میں ہی نازل کی. چاہے وہ قرآن کریم ہو، چاہے وہ انجیل ہو، چاہے وہ زبور ہو، چاہے وہ توریت ہو، چاہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہوں، اللہ رب العزت نے اس مقدس اور بابرکت مہینے رمضان المبارک میں تمام آسمانی کتابیں نازل کی. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کو اس ماہ مقدس سے بڑی دلچسپی، بڑی محبت ہے. تو جب اللہ کو اس مبارک مہینے سے محبت ہے تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اس مہینے سے محبت کریں. اب اس محبت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یوں ہی نہیں کہ ہم صرف یہ کہیں کہ رمضان المبارک آ گیا ہے، اپنی زبان سے یوں ہی کہتے رہیں کہ رمضان ہے، رمضان ہے، رمضان المبارک کی آج پہلی تاریخ، اسی چلتے چلتے رمضان المبارک کی 29-30 تاریخ آ جائے گی، عید الفطر کی نماز ہو جائے گی. صرف یہ زبان تک ہی محدود رہے گی. لیکن ہمیں کرنا کیا ہے، ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ رمضان المبارک جیسی مقدس نعمت اللہ رب العزت جو اپنے بندے کو نوازتا ہے، وہ کیوں نوازتا ہے؟ ہمیں سوچنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن آج ہم ان تمام چیزوں سے غافل ہیں. رب کے فرمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے میں اور آپ غافل ہیں. آج اگر دیکھا جائے تو 50% لوگ اس چیز سے غافل رہا کرتے ہیں. صرف ہمارا تکیہ کلام یہ ہے کہ رمضان المبارک کا روزہ آ گیا ہے، لیکن ہمارا مقصد، ہمارا فعل، ہمارا کام یہ نہیں کہ ہم رمضان المبارک کے روزے رکھیں. میرے امت محمدیہ کے مسلمانوں،
ہمارے اور آپ کے اوپر یہ بات زیبا نہیں دیتی کہ ہم ایک مسلمان ہونے کے باوجود، ایک امت محمدیہ سے تعلق رکھنے کے باوجود، ایک اشرف المخلوقات جیسے القاب کے ساتھ رہنما ہونے کے باوجود ہم اور آپ اللہ رب العزت کے فرمان کو ٹھکرا دیں، یہ ہمارے اوپر زیب نہیں دیتی۔ آج ہم رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھتے، کیوں نہیں رکھتے؟ تھوڑی سی تپش کی وجہ سے، تھوڑی سی پیاس کی وجہ سے، تھوڑی سی شدت کی وجہ سے، تھوڑی سی بھوک کی وجہ سے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اگر ہم اور آپ نے آج تھوڑی سی پیاس برداشت کر لی تو کل اللہ رب العزت ہمیں اس پیاس سے بچا لے گا۔ اگر ہم اور آپ آج تھوڑی سی تپش سے بچا لیں گے، برداشت کر لیں گے، تو کل اللہ رب العزت ہمیں میدان محشر کی تپش سے بچا لے گا۔ اگر ہم اور آپ آج تھوڑی سی بھوک اور گرمی کی وجہ سے برداشت کر لیں گے تو کل رب العالمین ہمیں اور آپ کو میدان محشر میں وہ گرمی سے بچا لے گا۔ میرے مسلمان بھائیوں، آج تجارت ہمارا تکیہ کلام، ہماری بات کیا ہوتی ہے؟ روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے بس ہمیں تجارت میں کمی ہو جاتی ہے، ہمیں تھوڑی سی بھوک اور پیاس محسوس ہو جاتی ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اللہ رب العزت کا یہ مقدس مہینہ جو ہے، تمام نیکیوں کا صلہ جنت ہے، نماز پڑھنے کا صلہ جنت ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا صلہ جنت ہے، اللہ کے فرمان کو پورا کرنے کا صلہ جنت ہے، نبی کے فرمان کو زندہ کرنے کا صلہ جنت ہے، صحابہ کرام کی نقش قدم پر چلنے کا صلہ جنت ہے۔ لیکن یہ رمضان المبارک، یہ روزہ جیسی مقدس و عملی عبادت ہے جس کا صلہ اور جس کا جز یہ جنت نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت خود کہتا ہے کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ یعنی کل میدان محشر میں جب اللہ رب العزت تمام نیکیوں کا صلہ فرمائے گا، تمام نبیوں کو فرمائے گا کہ یہ بندہ میرے خالقیت کے غور فکر کرنے کے بعد میرے دربار میں آیا، میرے تمام احکامات کو پورا کیا، اس کو جنت کے دربار میں لے جایا جائے۔ لیکن جب رمضان کا مہینہ آئے گا، جب روزے کا وقت آئے گا تو اللہ رب العزت نبی سے نہیں فرمائے گا، صحابہ سے نہیں فرمائے گا، انبیاء سے نہیں فرمائے گا، بلکہ یہ فرمائے گا یہ بندہ روزہ میرے لیے رکھا تھا، اس لیے اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، ہمیں اور آپ کے اوپر یہ بات زیبا نہیں دیتی کہ ہم رمضان المبارک کے روزے چھوڑ کر رکھے۔ پہلے کے لوگ یہ تھے کہ روزہ کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں رکھتے تھے یا ویسے نہیں رکھتے تھے، تو وہ لوگ کرتے کیا تھے؟ وہ گھروں میں چھپ کر کے کھاتے تھے، پیتے تھے، رہتے تھے، کچھ بھی کرتے تھے۔ لیکن آج ہمارا شعار یہ ہے کہ کھلم کھلا ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، رمضان المبارک کا کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ وہ ہوٹلیں جو مسلمان خود چلاتا ہے وہ بھی رمضان المبارک میں کھول کر بیٹھا رہتا ہے، وہ بھی مسلمانوں کو جہنم جیسے راستے پر دعوت دیتا ہے کہ رمضان المبارک کو چھوڑ کر کے مسلمان آئے اور ہوٹل بازی کرے۔ مسلمانوں، ہمیں اور آپ کو سوچنے کی اور غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلے کے لوگ یہ تھے چھپ کر کے کھایا کرتے تھے، چھپ کر کے پیا کرتے تھے، لیکن آج جب کوئی ملتا ہے، جب کسی کا تقابل ہوتا ہے تو یوں کہتا ہے کہ سفر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پائے، تجارت کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پائے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اگر یہی معاملہ ہے تو تجارت کے اوقات میں تھوڑی سی کمی کر لیں، سفر کے اوقات میں تھوڑی سی کمی کر لیں، کوئی بھی کام ہو، آفس میں کام کرنے کے اوقات میں تھوڑی سی کمی کر لیں، لیکن روزہ نہ چھوڑیں۔ مسلمانوں، روزہ نہ چھوڑیں۔ روزہ اللہ رب العزت کی ایک مقدس عبادت ہے جس کا بدلہ کوئی نہیں دے سکتا، صرف اللہ رب العزت ہی دے سکتا اس کا بدلہ۔ اور آقا نے فرمایا کہ اگر امت کو یہ رمضان المبارک کی روزے کی اہمیت پتہ چل جائے، اس کا بدلہ پتہ چل جائے، تو یہ امت، یہ اللہ کے بندے صرف دن رات یہی دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں سالہ سال یہ روزے جیسی نعمت سے نواز دے۔ لیکن آج ہم تمام چیزوں کو بھول چکے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کی موت کا وقت آیا تو انہوں نے کہا، یا اللہ، آپ جانتے ہیں کہ اس معاذ کو زندگی سے بہت پیار تھا، دنیا کی زندگی سے بہت محبت تھی،
دنیا کی چیزوں سے بڑی محبت تھی، لیکن وہ اس معنی کر کے نہیں تھی کہ وہ پیسے کی لالچ ہو، اس معنی کر کے محبت نہیں تھی کہ دنیا والوں کی اشیاء کو دیکھ کر کے محبت ہے، اس معنی کر کے محبت نہیں تھی کہ میں دنیا والوں میں رہ کر کے اپنی زندگی معاش میں گزار دیں۔ یا اللہ میری محبت اس معنی کر کے تھی کہ میں تیری زندگی پا کر کے، تیری جیسے نعمت کو پا کر کے میں رات دن میں تمام لمبے سجدے کیا کرتا۔ یا اللہ میں اس معنی کر کے محبت کرتا تھا تاکہ تیرے رمضان المبارک کی روزے جمعہ میں اس تپش میں، اس شدت میں، اس گرمی میں، اس بھوک میں، اس پیاس کی وجہ سے میں تمہارے دربار میں ربا کے فرمان کے مطابق روزہ رکھتا اور تمام فرمان کو پورا کرتا، تاکہ میدان محشر میں اللہ رب العزت کو یہ کہنا پڑے کہ میرا بندہ روزہ کسی وجہ سے چھوڑ دیا تھا۔ میرے مسلمان بھائیوں، رمضان المبارک کی فضیلت اور افادیت کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ رمضان المبارک جو ہمیں آتا ہے وہ بہت ساری نعمتوں سے نواز کر جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے 3 عشرے میں تقسیم کر دیا۔ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، تیسرا جہنم سے نجات کا۔ یعنی اللہ رب العزت پہلے 10 عشرے میں اپنے بندے کو رحمتوں سے نوازتا ہے۔ وہ بندہ جو پورے سال میں کبھی عبادت کے لیے نہیں آیا کرتا تھا، وہ بندہ جو ربا کے دربار میں کبھی نظر نہیں کیا کرتا تھا، وہ بھی اگر رمضان المبارک میں ربا کے دربار میں آتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی خالی جھولی سے نہیں لوٹاتا۔ اللہ رب العزت اس کی رحمتوں سے جھولیاں بھر دیا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا یہ رمضان المبارک رحمت، مغفرت، جہنم سے نجات، یہ تینوں عشروں میں اللہ رب العزت ہر ایک کی مغفرت کر دیا کرتا ہے، چاہے جتنا بھی گنہگار ہو۔ لیکن 4 لوگوں کی مغفرت نہیں کی جاتی رمضان المبارک میں۔ نمبر 1 وہ بندہ جو ماں باپ کا نافرمان ہو، اس کی مغفرت رمضان المبارک میں نہیں کی جاتی۔ دوسرا وہ بندہ جو شراب نوشی کرتا ہو، شراب پیتا ہو، کباب کھاتا ہو، اس کی بھی رمضان المبارک میں مغفرت نہیں کی جاتی۔ تیسرا وہ بندہ جو اپنے رشتہ داروں سے بغض رکھے، جو اپنے رشتہ داروں سے رشتہ توڑنے کا کام کرے، اللہ رب العزت اس کو بھی نہیں بخشتا۔ چوتھا یہ ہے جو تو آمنے سامنے والوں سے اپنے دل میں کینہ رکھے، بغض رکھے، اللہ 4 لوگوں کو، ایسے لوگوں کو بخشش نہیں کیا کرتا۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اگر وہ بھی بندہ میرے دربار میں آ جائے اور سچے دل سے، صدق دل سے توبہ کر لے، میں اس کو بھی معاف کر دیا کرتا ہوں۔ یہ اتنا مقدس اور بابرکت مہینہ ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ رمضان المبارک کا روزہ، یہ روزہ جو آتا ہے، روزہ کا معنی ہوتا ہے جلنے کے۔ اب یہ جلنا کیوں آتا ہے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ روزہ کے معنی جلنا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے روزہ کیوں فرمایا اس معنی کر کے کہ جب بندہ رمضان المبارک کے روزے رکھا کرتا ہے، رمضان المبارک کی تمام احکامات، تمام عبادتیں پورے طریقے سے، پابندی سے کیا کرتا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ بندے کے اندر سے وہ تمام جلنے والی چیزیں جلا کر کے، ان تمام برائیوں کو، گناہوں کو جلا کر کے راکھ کر دیا کرتی ہے۔ پچھلے اس کے تمام جو سارے گناہ ہیں وہ روزہ کے جلنے کی وجہ سے ختم کر دیے جاتے ہیں، بھسم کر دیے جاتے ہیں۔ اور رمضان المبارک کی آخری رات کو وہ بندہ ایسے ہوا کرتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے بھی نکلا ہوا ہے، ایک دم پاک اور شفاف ہوا کرتا ہے۔ میرے امت محمدیہ کے نوجوانوں، اللہ نے ہمیں جوانی دی ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ وہ لوگوں کی باتیں الگ ہیں جن کو بیماریاں ہیں، وہ لوگوں کی باتیں الگ ہیں جن لوگوں پر کچھ مجبوریاں ہیں، کچھ وجہ ہے، کچھ علت ہے، وہ روزہ نہیں رکھ پاتے، ان کی بات الگ ہے۔ ان کے لیے فدیہ ہے، وہ جتنا کھاتے ہیں دن بھر میں اس کا نکال کر کے وہ دے دیں۔ لیکن جو جوان ہیں، جن کے اندر اللہ نے وہ قوت دی ہے، وہ استقامت دی ہے، وہ صلاحیت دی ہے، وہ روزہ نہ چھوڑیں۔ مسلمانوں، آج اب غیروں میں دیکھیں گے جن کے یہاں 40 دن روزہ ہے، بڑے پابندی کے ساتھ عمل کرتے ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں سے آپ پوچھیں گے یہ کون سا ماحول چل رہا ہے، وہ آپ کہیں گے کہ یہ ہمارے یہاں، ہمارے دھرم میں روزہ جیسا ماحول چل رہا ہے جسے برت کہا جاتا ہے۔ جن کے یہاں 24 روزہ رکھا جاتا ہے، آپ ان سے پوچھیں گے ماحول کیسا چل رہا ہے، وہ بھی بتائیں گے کہ یہ 24 دن والا روزہ ہمارے یہاں چل رہا ہے۔ غیروں سے پوچھیں گے آپ کے یہاں ماحول کیسا چل رہا ہے، وہ بتائیں گے کہ 9 دن
دن کا روزہ نوراتن کا چل رہا ہے، لیکن امت محمدیہ سے اگر پوچھا جائے یہ 3 دن کے روزے، یہ 29 دن کے روزے جو آتے ہیں سال بھر میں ایک دن زندگی میں جو مسلمانوں کو ایک نعمت ملتی ہے وہ چھوڑ دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ روزہ جیسی چیز کو ہم کیسے عمل کریں، ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے، تجارت میں کمی ہو جاتی ہے، سفر میں کمی ہو جاتی ہے، کوئی ایسی چیزیں ہیں اس کو عمل کرنے میں ہمیں کمی محسوس ہوتی ہے، اس لیے تھوڑی سی تپش کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں، تھوڑی سی شدت کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں، تھوڑی سی گرمی کی وجہ سے ہم روزہ چھوڑ دیتے ہیں، رب کے فرمان کو ہم بھلا دیتے ہیں۔ میرے امت محمدیہ کے نوجوانوں، ہمارے اور آپ کے اوپر زیبا نہیں دیتی کہ ہم رمضان المبارک کے روزے چھوڑ کر کے بیٹھیں، اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم بھی رمضان المبارک کے جو 29-30 روزے ہیں بڑے ہی اہمیت کے ساتھ، بڑی ہی پابندی کے ساتھ اس کو عمل کریں۔ اللہ نے ہمیں جوانی دی ہے، صرف اس معنی کر کے نہیں دی ہے کہ ہم دنیا میں ہی اس کو کھپا دیں، دنیا ہی تک وہ محدود رہ جائیں۔ دیکھیے مسلمانوں، یہی وہ عبادت ہے جو ہم آج یہاں کر لیں گے، کل قبر میں جانے کے بعد وہی نعمتیں، وہی عبادت ہمیں کام آئیں گی۔ وہ اولادیں جن پر ہم جان نچھاور کیا کرتے ہیں، جن کے لیے صبح شام فکر کیا کرتے ہیں کہ ہماری اولاد، ہمارے بیٹے، ہمارے بچے کھائیں گے پئیں گے کیا، وہ اولادیں قبر میں جانے کے بعد نظر نہیں کرے گی۔ وہ اولادیں پورے سال میں ایک مرتبہ صرف نظر کرتی ہے، وہ بھی رسمی طور پر کیا کرتی ہے۔ والدین کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد ہماری اولادیں ایک آیت، ایک سورت پڑھ کے بخشا نہیں کرتی ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ مرنے سے پہلے، لقمہ اجل سے پہلے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اس سے پہلے ہم موت کی تیاری کر لیں، ہم عبادت کر لیں گے، رب کے فرمان کو پورا کر لیں گے، تمام عبادتیں ہیں وہ پورا کر لیں گے، کل میدان محشر میں اور جانے کے بعد قبر میں ہمیں راحت و آرام نصیب ہو جائے گا۔ کل جب ربا میدان محشر میں ہمیں دیکھے گا، اگر ہمارا لیول صحیح ہوگا، مارکیٹ میں، شاپنگ میں اگر وہ پولیتھین پیکٹ صحیح ہوا کرے تو مال جلدی سے بک جایا کرتا ہے، نکل جایا کرتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ، اس سے پہلے شعبان المعظم کا مہینہ آیا، ان دونوں مہینوں میں اگر ہم اور آپ نے سچے دل سے عبادت کر لیا، سچے دل سے اللہ سے توبہ کر لی، اپنے گناہوں کی مغفرت کر لی، تو اللہ رب العزت کل میدان محشر میں اپنے بندے کو دیکھے گا کہ اس کے شروع والے بھی صفحے میں عبادت ہے اور آخری والے صفحے میں بھی عبادت ہے۔ اللہ جب یہی دیکھ لے گا کہ دونوں صفحے میں عبادت ہے، بیچ میں کچھ بھی ہو، اللہ مغفرت کے سوا کچھ نہیں کرے گا، اللہ بخشش کا پروانہ دے دے گا اپنے بندے کو۔ ہم نے 11 مہینے کچھ نہیں کیے، چلو چھوڑو، کوئی بات نہیں ہے، دنیا ہے، دنیا میں ہوتا جاتا ہے، لیکن اللہ نے ہمیں یہ دیا ہے رمضان المبارک کا مہینہ۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہماری زبان تک محدود نہ رہے، بلکہ ہمارے دل پر لگے اور دل میں اتر بھی جائے، ایک امت محمدیہ کہلانے والے ہم ہو جاویں کہ ہاں ہم بھی امت محمدیہ کے ساتھ ہیں، ہم بھی اشرف المخلوقات جیسی قوم والے ہیں۔ 73 فرقوں میں سے ایک صرف فرقہ جنت میں جائے گا۔ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کا پروانہ لیا ہے۔ میرے امت مسلمہ کے بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہمیں اگر نعمتیں دی ہیں تو ہمیں اور آپ کو چاہیے ہم اس نعمت کی قدر کریں اور اللہ رب العزت کے فرمان کو پورا کریں، ورنہ ہماری اور آپ کی زندگی یوں ہی رہ جائے گی، ہم اور آپ دنیا ہی تک رہ جائیں گے، تجارت ہی تک رہ جائیں گے، صرف یہی کہیں گے کہ تپش ہے، گرمی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتے، صرف یہی کہیں گے کہ سفر کرنے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتے۔ اگر ان تمام چیزیں، یہ تمام اشیاء ہمیں اور آپ کو عبادت کرنے سے روکتی ہیں، اگر ہمارے اور آپ کے راستے میں یہ انکڑ بن کے رکتی ہیں، تو ہمیں اور آپ کو چاہے اس کو ہٹا دیں، ایسے اوقات میں کمی کر لیں، تھوڑا سا کمی کر دیں، ہم چھٹیاں لے لیا کریں رمضان المبارک کے مہینے میں، کیوں؟ تاکہ رمضان المبارک کا مہینہ جو آتا ہے ہم اس میں سچے دل سے اللہ کی عبادت کر لیا کریں۔ سال بھر میں کوئی مہینہ نہیں آتا، صرف ایک رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے جو اللہ رب العزت کی قربت کا ایک وسیلہ ہوتا ہے، ایک راستہ ہوتا ہے۔ جو بھی بندہ ٹوٹے دل کے ساتھ کتنا بھی گنہگار ہو، وہ بھی اگر جاتا ہے رب کے دربار میں تو اللہ رب العزت اسے بخشش کر دیا کرتا ہے، اس کی مغفرت کر دیا کرتا ہے۔ ایک شخص ہے جس کا نام محمد ہے، وہ رمضان المبارک کے علاوہ 11 مہینے
وہ عبادت نہیں کرتا، اللہ کے دربار کی طرف کبھی رجوع نہیں کرتا، وہ شراب پیتا ہے، کباب کھاتا ہے، وہ گناہ میں ملوث رہتا ہے، گویا کہ دنیا کی تمام چیزیں جو رہتی ہیں، چاہے وہ گناہ سے تعلق رکھنے والی ہوں، چاہے وہ دنیا سے تعلق رکھنی ہو، وہ بندہ ہر ایک چیز میں حصہ لیتا تھا۔ لیکن جب وہ رمضان المبارک کا مہینہ دیکھتا، رمضان المبارک قریب آتا، تو وہ بندہ بڑی ہی پاک اور شفاف کے ساتھ رمضان المبارک میں قدم رکھتا، یعنی وہ ایک حمام کی شکل میں، ایک غسل خانے کی شکل میں وہ نہاتا، پاک ہوتا، صاف ہوتا، تمام گناہوں سے عبادت کرتا، اور رب کے دربار میں آتا، رب سے گناہوں کی مغفرت چاہتا۔ اور رمضان المبارک میں جو 5 خاص عبادتیں کرنے والی چیز ہیں، تراویح ہے، روزہ ہے، اعتکاف ہے، شب قدر کی عبادت ہے، یہ تمام چیزیں وہ اپنے بڑی پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، رب سے اپنے رشتے کو مضبوط کرتا ہے۔ لیکن جب وہ مرتا ہے، صرف اسی وجہ سے 11 مہینے چھوڑو، صرف 1 مہینے سے احترام رمضان کی وجہ سے جب وہ مرتا ہے تو کسی بزرگ اسے خواب میں دیکھتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ بابا یہ بتا تو صحیح، تو 11 مہینے دنیا میں ہی رہتا تھا، گناہوں میں ملوث رہتا تھا، آخر تجھے وجہ کیا ہے؟ تو آج جنت میں ٹہل رہا ہے۔ تو اس محمد صاحب نے جواب دیا کہ بزرگ صاحب یہ بات صحیح ہے کہ میں 11 مہینے دنیا میں رہتا تھا، گناہوں میں ملوث رہتا تھا، شراب پیتا تھا، کباب کھاتا تھا، زناکاری، مکاری، عیاری، تمام چیزوں میں میرا حصہ رہتا تھا۔ لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا، جو اللہ نے پروانہ دیا ہے رمضان المبارک میں، وہ تمام باتوں کو میں لے کر کے رمضان المبارک کے جو 5 حروف ہیں اس کے معنی کیا ہوتے اس کو میں سمجھ کر اس پر عمل کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ احترام رمضان کی وجہ سے اللہ رب العزت نے میری بخشش کر دی ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم بھی رمضان المبارک کی قدر کریں اور زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کے دربار میں حاضری دیں، تمام دنیا کی چیزوں کو چھوڑ کر کے صرف 1 مہینہ اللہ رب العزت کے سچے دل سے عبادت کر لیں، تاکہ کل میدان محشر میں اللہ رب العزت ہمیں بخشش کرنے میں، ہمیں بخشش کا پروانہ دینے میں کوئی تردد محسوس نہ کرے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔